ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں جی، فلاں نے قتل کیا تھا، ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے وہ بتایا ان کو، یہ غلط کام ہے۔ اسلامی طور پہ ہم گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ایک قتل جو ہے انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے، وہ مسلمان نہ ہو بے شک، اور ہم تو اپنے بھائیوں کو ذبح کر رہے ہیں نا۔ تو یہ چیز اب لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہم غلط ٹریک پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں کچھ کافی سارے ہمارے ہاں لوگ ہیں جو بچوں کو باہر بھیج رہے ہیں زمینیں بیچ کے، اور اسی معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ زمینیں بیچ کے اپنے کیسز پہ لگا رہے ہیں۔ پازیٹیو جو کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو اپنا بچوں کا آئیڈیلز بنانا ہوگا، ہیرو بنانا ہوگا، نہ کہ ان کو جو جی بندے مار کے آ رہے ہیں اور بڑے چوڑے ہو کے پھرتے ہیں جی میں اس نے فلاں جی بندہ پھڑکا دیا تھا، وہ آج آیا ہوا ہے جی، لوگ اس کے ساتھ پھر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وہ بڑے پان کا مظاہرہ ہو رہا ہے جی۔ وہ کہتے ہیں ادھر کدھر رہنا ہے بھائی، میں نے بچوں کو مروانا ہے، بچوں کو ذبح کروانا ہے۔ کس لیے بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، کما رہا ہوتا ہے، سارا کوئی اسٹرگل بندہ کر رہا ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے، خاندان کے لیے، وہی نہ رہے تو پھر وہ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ مسائل تو ہیں، ان کا حل جو ہے نا، ہمیں اس چیز پہ سوچنا ہے، اس چیز پہ مکالمہ کرنا ہے کہ کیسے ہم ان چیزوں کو کم کر سکتے ہیں، ختم تو نہیں کر سکتے۔ چاہے آپ ڈیولپ کنٹریز میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی یہ مسائل ہیں، لیکن اتنے نہیں ہیں جتنے ہمارے یہاں ہیں کہ آئے روز 2-4 بندے ہر گاؤں میں اوپر نیچے ہو رہے ہیں، لوگ بندے مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے سول سوسائٹی کو آگے آنا ہوگا۔ سول سوسائٹی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ سول سوسائٹی جی، ہمارے ہاں ٹیچر موجود ہے، ہمارا استاد موجود ہے، ہمارا امام مسجد موجود ہے، سوشل جو ورکرز ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، باقی میڈیا والے کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو بھی کرنا چاہیے۔ ٹیچر کو کلاس میں کھڑے ہو کے بتانا چاہیے، ایک مسجد کا جو امام ہے اس کو ممبر پہ کھڑے ہو، وہ کیا بتائیں، ٹیچر کیا بتائے کلاس میں کھڑے ہو کر؟ اب دیکھیں جی، ٹیچر بچوں کا اس چیز کے متعلق برین واش کرے کہ فلاں بندے، ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں جی، فلاں نے قتل کیا تھا، ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے وہ بتایا ان کو، یہ غلط کام ہے۔ اسلامی طور پہ ہم گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ایک قتل جو ہے انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے، وہ مسلمان نہ ہو بے شک، کسی آپ بے گناہ کسی یہودی عیسائی کو مار دیتے ہیں نا، وہ بھی انسانیت کا قتل ہے، اور ہم تو اپنے بھائیوں کو ذبح کر رہے ہیں نا۔ تو یہ چیز اب لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہم غلط ٹریک پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ دنیا جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ بھی کیا کیا ایجادات کر رہی ہے، اور ہم بندے مار رہے ہیں، وہ پتھر کے دور میں جی رہے ہیں ہم نا۔ ہمیں بتانا ہے کہ ہمیں اس پٹڑی کو، اس راہ کو چھوڑنا ہے، اور ہم نے ترقی والی جو پٹڑی پہ اس پہ چڑھنا ہے۔ وہ رستہ جو ہے وہ آسانیوں کا رستہ ہے، یہ مشکلات کا رستہ ہے، اس میں ہمارا خاندان اور ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ مسائل میں گھرتا چلا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں، جس خاندان کا ایک نوجوان قتل ہو جاتا ہے، آپ اس گھر والوں سے پوچھیں کہ ان پر کیا بیتی ہے۔ جب بندہ گھر سے چلا جاتا ہے نا، ان کے کیا حالات ہوتے ہیں، ان کے معاشی حالات کیا ہوتے ہیں، ان کے ذہنی حالات جو ہے نا، ڈپریشن اس گھر میں کتنی آ جاتی ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا اور لوگوں کو بتانا ہوگا کہ بھائی اس چیز کو چھوڑیں، آپ اپنے حالات کو، اپنے بچوں کو ان کی تعلیم پہ ہمیں پیسے خرچ کرنے ہوں گے۔ یہ اب دیکھیں کچھ کافی سارے ہمارے ہاں لوگ ہیں جو بچوں کو باہر بھیج رہے ہیں زمینیں بیچ کے، اور اسی معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ زمینیں بیچ کے اپنے کیسز پہ لگا رہے ہیں۔ تو ہمیں پازیٹیو جو کام ہو رہے ہیں، پازیٹیو جو کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اپنا بچوں کا آئیڈیلز بنانا ہوگا، ہیرو بنانا ہوگا، نہ کہ ان کو جو جی بندے مار کے آ رہے ہیں اور بڑے چوڑے ہو کے پھرتے ہیں جی میں اس نے فلاں جی بندہ پھڑکا دیا تھا، وہ آج آیا ہوا ہے جی، لوگ اس کے ساتھ پھر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وہ بڑے پان کا مظاہرہ ہو رہا ہے جی، بڑا کام کیا۔ تو ہمیں جی، میرا خیال ہے افسوس بھی ہوتا ہے کہ سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں، وہ کنارہ کش ہو گئے اس چیز سے، وہ ان مسائل سے اپنی جان چھڑا کے، زیادہ تر لوگ تو آپ دیکھیں گے تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا بندے، اکثر میں پھرتا رہا ہوں پنجاب میں، کافی لوگ ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی میاں والی حالات ایسے تھے، ہم ادھر سے چھوڑ کے آ گئے۔ یعنی لوگ میاں والی چھوڑ کر جا رہے ہیں اسی وجہ سے، کنارہ کشی کر رہے ہیں لوگ،
تھوڑا سا وہ ان کو وسائل جن کے پاس آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ادھر کدھر رہنا ہے بھائی، میں نے بچوں کو مروانا ہے، بچوں کو ذبح کروانا ہے. کس لیے بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، کما رہا ہوتا ہے، سارا کوئی اسٹرگل بندہ کر رہا ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے، خاندان کے لیے، وہی نہ رہے تو پھر وہ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو لوگ یہاں سے فرار ہو رہے ہیں. اب کرنا یہ کہ ہمیں مکالمے کی فضا پیدا کرنی ہوگی. لوگوں کو جو مخالف رائے ہے نا، دوسری رائے ہے، وہ سننے کا عادی بنانا ہوگا. ہمارے یہاں ایک نظریہ کار فرما ہے کہ میں ٹھیک ہوں جی، رفیع اللہ خان ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں. اس نظریے کو ہمیں رد کرنا ہوگا کہ دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، اس کی بھی بات سنیں. یار اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو انسان بنایا ہے نا، یہ دیکھیں ہر انسان کا مائنڈ سیٹ علیحدہ ہے. آپ کی سوچ اور ہے، میری اور ہے. اب میں کہوں کہ جی میں نے جو باتیں کہی ہیں ساری ٹھیک ہے، نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. کچھ باتیں آپ کی بھی ٹھیک ہوں گی، کچھ میری بھی ٹھیک ہوں گی. جب ہم آپس میں مکالمہ کریں گے نا، ایک دوسرے کی بات سنیں گے، تو مسائل بھی حل ہوں گے. ہماری جو ہے وہ زندگی میں جو ہے مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ کم ہوں گی پڑھنے کی بجائے. تو بس ابھی ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ پاک سے، اور دعا کے ساتھ کوشش کرنا ضروری ہے. ہمیں اسٹرگل کرنی ہوگی، ابھی بہت زیادہ اسٹرگل کرنی ہوگی، کیونکہ مسائل جو ہیں وہ ورس ایک قسم کے بہت شدید برے حالات ہیں. کہ ایسے حالات قوموں میں، آپ قوموں کی تاریخیں پڑھیں نا، تو آج سے 100 سال پہلے جو حالات ہیں نا جی، وہ تھوڑے سے زمین پہ جھگڑ ہوئے، اتنے بندے فلاں قبیلے نے اتنے کے مار دیے ہیں، فلاں جی عورت کی وجہ سے ایک جھگڑا ہوا ہے، فلاں قبیلے نے اتنے بندے مارے ہیں. 100 سال پہلے کی باتیں ہیں جو آج ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. دنیا ایسے بہت آگے جا چکی ہے. ہم ابھی مائنر چھوٹے چھوٹے اختلافات میں الجھا کے اپنی زندگیاں جو ہے وہ جنت دوزخ کا کنسیپٹ جو ہے نا، وہ جہنم ہم نے میاں والی کو بنایا ہوا ہے اپنے ضلع کو ہی. ادھر ہی ہم نے وہ فیصلے ادھر ہی شروع کر دیے اپنے. اب دیکھیں جی کہ ایک خاندان ہے، اس کی پچھلے دنوں صلح ہوئی ہے. اب کچھ لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ صلح کرنے والے کو کہتے ہیں یہ آپ نے بزدلی کی ہے. اس کو کہتے ہیں آپ نے بندہ مارنا تھا بھائی، آپ نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ اب ہم اس کو اکسا رہے ہیں. اپنی زبان جانے ڈو لگاؤ، ایک لفظ ہے نا، ان سے میرا خیال ہے ہمیں جان چھڑانی ہوگی، ان رویوں سے، کہ ہم دوسرے کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا بہادری والا کام تھا جو تو نے نہیں کیا، بزدلی والے کام پہ تو اتر آئے. حالانکہ یہ چیز ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، یار آپ نے بڑے پان کا مظاہرہ کیا ہے کہ آپ نے صلح کر لی ہے. ہمیں ایسے رویوں کو، ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا ہوگا جو امن چاہتے ہیں، جو شانتی چاہتے ہیں، جو سکون چاہتے ہیں. اور اپنے خاص طور پہ جو ہم نے اپنے بچوں کو ہیروز دیے ہیں نا، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے نا وہ آس پاس کے ماحول سے سیکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، کس چیز کو معاشرہ اچھا سمجھ رہا ہے. اب ہمیں اپنے بچوں کے جو آئیڈیلز ہیں، ہیروز جو ہیں، رول ماڈل، وہ تبدیل کرنے ہیں. ان کو بتائیں جی یہ فلاں بندے نے وہ ڈاکٹر بنا ہے، کوئی انجینئر بن کے آیا ہے، کوئی بینک مینیجر ہے، کوئی آرمی کا آفیسر ہے، وہ اچھا کام ہے، بجائے اس کے کہ جی ہم کہیں فلاں بندے نے بندہ مارا تھا، اس کے ہم اس کو ایسے مبالغہ آرائی کر کے جی بڑی بہادری کی تھی اس نے، ایسے واقعات سنانے کی بجائے ہمیں بچوں کو اچھی سے باتیں سکھانی ہوں گی. بہت مہربانی جناب رفیع اللہ خان، آپ نے بڑی زبردست باتیں کی کہ ہمیں اپنے رول ماڈل جو ہے وہ تبدیل کرنے چاہیے، اور میاں والی کے جو نیازی قبائل ہیں ان کو بھی حوصلے سے کام لینا چاہیے، اور اپنی ماؤں بہنوں کو نہیں رلانا چاہیے، اور گھروں کو برباد نہیں کرنا چاہیے، اور وہ جو سپریارٹی کمپلیکس ہے اس کا خاتمہ کرنا چاہیے. بہت مہربانی جناب.